بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج چھٹی کے دن آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اس ویکنڈ پہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے۔ ہم 30 شہروں کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ دورے جو ہیں، یہ جو احساس کا نیا راشن رعایت کا پروگرام آیا ہے، اس میں ہمارے جو دکاندار بھائی ہیں، جو کریانہ مالکان بھائی ہیں، ان کو رجسٹر کرنے کا یہ عمل جو ہے ہم نے شروع کیا ہے۔ کچھ اس کے تناظر پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کرونا کے بعد پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اور ہمارا ملک بھی اس لہر سے بچ نہیں سکا ہے، اور حکومت کو اس بات کا پوری طرح سے احساس ہے کہ جو امپورٹڈ مہنگائی ہے، جو کووڈ کے بعد جو عالمی سطح پہ جو مہنگائی آئی ہے، اس سے ہمارا ملک متاثر ہوا ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم صاحب کی خاص ہدایت پر ایک نیا پروگرام لایا جا رہا ہے جس کا نام احساس راشن رعایت ہے۔ یہ پروگرام جو ہے، یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اشتراک سے لایا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس نے سب سے پہلے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ یہ 35%، 65% یعنی کہ 35% اور 65% کے اشتراک سے ہو رہا ہے، مالی اشتراک سے ہو رہا ہے۔ 35% اس میں وفاقی حکومت ڈالتی ہے اور 65% صوبائی حکومت اس میں ڈالے گی، اور احساس راشن رعایت کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ احساس اور نیشنل بینک آف پاکستان مل کے کریں گے۔ یہ پروگرام کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں۔ 2 کروڑ خاندانوں کو راشن کے اوپر ماہانہ 1000 روپے کی رعایت دی جائے گی، اور راشن میں 3 مخصوص اشیاء ہیں: آٹا، دالیں اور تیل یا گھی۔ اس وقت ہم رجسٹریشن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، کیونکہ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے کریانہ مالکان کو بھی رجسٹر کرنا ہے، اور جو خاندان اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں ہم نے ان کو بھی رجسٹر کرنا ہے۔ تو ایک ہفتہ پہلے وزیر اعظم کی جو تقریر تھی، اس کے بعد اور کابینہ کی منظوری کے بعد ہم نے ایک رجسٹریشن پورٹل کھول دیا تھا، اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ فرائیڈے کی جو ہمیں فگرز تھیں، 129 ملین یونیک ہٹس آئی ہیں، جس میں سے 40 ملین جو ہٹس ہیں انہوں نے ڈیٹا اس پہ سبمٹ کیا ہے۔ تو کیونکہ بہت سے میڈیا کے ساتھی اس وقت آئے ہوئے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ ہماری رجسٹریشن پورٹل کا پتہ اس وقت اپنی سکرینز پر ضرور بتائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا نام ہے esaasrashan.pass.gov.pk، esaasrashan.pass.gov.pk۔ جب آپ اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے لوگوں کی رجسٹریشن یعنی کہ خاندانوں کی رجسٹریشن کا الگ بٹن ہے، اور کریانہ مالکان کی رجسٹریشن کا الگ بٹن ہے۔ دونوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کی موبائل سم جو ہے ان کے شناختی کارڈ پر ہو۔ ان کو جو گھرانے ہیں ان میں ہر خاندان جس کی ماہانہ آمدنی 50,000 سے کم ہے وہ اس میں رجسٹر ہو سکتے ہیں، اور ہمارے لیے خاندان کی ڈیفینیشن میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک گھر میں یعنی کہ ایک چھت کے نیچے 4 بھائی اور ان کی 4 بیویاں اور ان کے بچے رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ 4 خاندان ہوتے ہیں، اور وہ سب علیحدہ علیحدہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ تو لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے صرف موبائل سم اپنے آئیڈینٹی کارڈ پر ضرورت ہے، اور جو کریانہ مالکان ہیں ان کے لیے بھی موبائل سم اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹر ہونا ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسمارٹ فون اور بینک اکاؤنٹ بھی ضروری ہے۔ بینک اکاؤنٹ نیشنل بینک آف پاکستان کی پاکستان میں ہر برانچ کل صبح سے کریانہ مالکان کی بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تیار ہوگی، اور آپ کسی بھی نیشنل بینک کی برانچ میں جا کے اپنا اکاؤنٹ فوراً کھلوا سکتے ہیں۔
جہاں تک اسمارٹ فون کا تعلق ہے، میں اور میرے ساتھی 15واں شہر ہے کل سے جہاں ہم جا رہے ہیں. بہت سے کریانہ مالکان سے ہم ملے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو، جو ڈیٹا استعمال سے فیملیئر نہ ہو، جو ایپس کے استعمال سے فیملیئر نہ ہو. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو سبسڈی کا سسٹم ہے وہ ایک موبائل پوائنٹ آف سیل ہے. موبائل پوائنٹ آف سیل ہے جو کہ آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے کریانہ مالکان، بہت ہی سمپل ایپ ہے. اور جب یہ سسٹم چل جائے گا تو ہوگا یہ کہ لوگ اگلے 3 ہفتے بعد لوگوں کو 8171 سے اہلیت کا میسج آئے گا. آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ آیا تھا تو لوگوں نے SMS پہ 8171 پہ رجسٹر ہوا تھے، اس سے میسج آئے گا. اب صرف فرق یہ ہے کہ لوگوں نے ویب سائٹ پہ رجسٹر کرنا ہوگا اور ان کو میسج 8171 سے آئے گا. کون لوگ اہل ہوں گے؟ 2 کروڑ خاندان، یہ وہ لوگ اہل ہوں گے جو احساس کی ڈیٹا بیس سے جن کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اس میں کوئی ثوابدیدی اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، میں، میرے تمام ساتھی، ہم میں سے کوئی بھی کسی کو نہ اہل ٹھہرا سکتا ہے نہ اہل ٹھہرا سکتا ہے. سب کی جانچ پڑتال ڈیٹا سے ہوگی. اس دفعہ جو فرق یہ ہے احساس ایمرجنسی کیش سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک سفر کرتے تھے، ہم نے ان کو نااہل نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ اس لیے کیونکہ کرونا کے بعد بہت سے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ایسے بھائی ہیں جو دہاڑی دار جو واپس آئے ہیں اور جو پہلے نااہل ہو جاتے تھے، تو پہلے وہ نااہل نہیں ہوں گے. فون یوزج کی بنیاد پہ جو ہم پہلے نااہلی کرتے تھے وہ بھی احساس راشن پہ لاگو نہیں ہوگی. اور احساس راشن میں جو 31,500 سے کم جن سرکاری ملازمین کی آمدن ہے وہ بھی نااہل نہیں ہوں گے. تو اس پہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ لوگ تالیاں بھی بجائیں گے، تو یہ تو اچھی. تو یہ وزیر اعظم صاحب نے، کابینہ نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے خاص اس کی رعایت ہمیں دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی لوگ رجسٹر ہوں، 8171 ان کی جانچ پڑتال ہو اور 8171 سے ان کو میسج آئے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی کریانہ مالکان اپنی رجسٹریشن کریں، بینک اکاؤنٹس کھولیں، کیونکہ پھر ساتھ ہم انہیں ایپ کے استعمال کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. بہت سمپل ایپ ہے. جب وہ کھولتے ہیں، شناختی کارڈ ڈالتے ہیں، اگر کوئی اہل ہوتا ہے تو آگے آٹا، دال اور تیل کی تصویر کھل جاتی ہے. قیمت سلیکٹ کرتے ہیں، اس کی جو یونٹ پرائس، جو یونٹس ہیں یعنی کہ کتنے کلو کتنے لیٹر، وہ سلیکٹ کرتے ہیں. جو گاہک ہوتے ہیں اس کے پاس کوڈ آتا ہے اس کے فون پہ، وہ کوڈ ویریفائی کرتے ہیں اور سبسڈی کا بل سامنے آ جاتا ہے. تو ابھی ہم نے بہت سے کریانہ بھائیوں کو، کریانہ دکاندار مالکان بھائیوں کو یہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا. تقریباً 1 منٹ سے کم لگتا ہے. اور اگر کسی نے 3,000 روپے کا سودا لیا ہے تو حکومت اس کو اس پہ 1,000 روپے کی سبسڈی دے گی، 1,000 روپے کی رعایت دے گی. اور کریانہ مالکان کے اکاؤنٹ میں صبح وہ جو ڈفرنس ہوگا وہ حکومت نیشنل بینک کے ذریعے پے کر دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمیشن بھی ملے گا، بہت اچھا خاطر خواہ کمیشن ہے. اور کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا بھی خیال رکھے. اور ساتھ ساتھ اس میں انعامات بھی ہوں گے، گاڑیاں، موٹر سائیکلز، موبائل فونز، عمرے کے ٹکٹ ہر 3 ماہ بعد نیشنل بینک اس کو اناؤنس کرے گی. یہ صرف بڑے دکانداروں کے لیے نہیں ہے، یہ میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں گلی محلوں میں، جن کی چھوٹی سی کریانہ دکان ہے، جو بہنیں احساس کفالت کی 12,000 روپے لے کے اور اپنے گھر میں چھوٹی سی دکان بنا لیتی ہیں اور کھڑکی سے باہر سودا سیلف دیتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے. انہوں نے رجسٹر ہونا ہے، جس کو بھی رجسٹر ہونا ہے وہ نیشنل بینک کی قریبی شاخ میں جائے. تو ہم چاہ رہے ہیں جلدی سے جلدی رجسٹریشن پروسیس شروع ہو تاکہ یہ پروگرام شروع ہو سکے. کوئی سوال ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بینیفیشریز ہے وہ ہمارے پاس آلریڈی رجسٹرڈ ہے،
मगर उसमें तो काफ़ी अर्सा गुजर गया है, महंगाई में इजाफा हुआ है, तो अभी तो मतलब जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी तादाद मज़ीद बढ़ी है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। बेनिफिशरीज़ जो हैं वो हमने घर घर सर्वे किया हुआ है। हाँ, तकरीबन 2 साल पहले आपने किया नहीं जी, केपी में तो अभी सर्वे हुआ है। सर्वे से हमारे पास घरानों की माशी हालात के बारे में तफसील आ जाती है कि और हम उसका घर का एक स्कोर निकालते हैं कि घर की छत कैसी है, वो पक्का है, वो कच्चा है, उधर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, जी क्राइटेरिया, हाँ, माल मवेशी हैं, क्राइटेरिया हैं ये, और फिर घर का एक स्कोर आ जाता है। अब वो हमारे पास एक डेटाबेस है। जब लोग अप्लाई करेंगे और अपना शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन देंगे तो हम उस डेटाबेस में चेक करेंगे। हम उस डेटाबेस में 2 चीज़ें चेक करते हैं। एक तो ये कि ये जो आदमी या ख़ातून अप्लाई कर रही है इसका स्कोर क्या है। दूसरा हम ये चेक करते हैं कि एक घर में से कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक ख़ानदान में से एक ही को देना है। अगर बाप भी कर रहा है, बीवी भी कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, तो हमारे एक ऑटोमेटिक सिस्टम है वो एक ही को उठाएगा वहाँ से। तो डेटाबेस से चेकिंग इस वजह से होती है और डेटा हमारा फ्रेश है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम में मुस्तहिकीन की फ़हरिस्त बड़ी अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह। ये रजिस्ट्रेशन शुरू है। रजिस्ट्रेशन अगले 3 हफ़्ते चलेगी। हमारा ये प्रोग्राम है कि दिसंबर के पहले हफ़्ते में हम इस प्रोग्राम को शुरू कर दें। शुरू तो अभी भी हो गया, मतलब ये कि दिसंबर में जो मुस्तहिक लोग हैं वो अपना शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन ले जाके अपनी सब्सिडी ले सकेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें मेन स्टेक होल्डर जो है वो दुकानदार है, जो सब्सिडाइज आइटम मुस्तहिक लोग, वो दुकानदार जो है वो कहाँ से ख़रीदारी करेगा? वो अगर ओपन मार्केट से ख़रीदारी करेगा तो यकीनन फिर तो उसकी रेट्स वही होंगे। मतलब सब्सिडाइज आइटम हुकूमत उसको पैसे देगी, बराह रास्त पैसे देगी या स्टोर से वो खरीदेगा या? देखिए जी, आपका अच्छा सवाल है क्योंकि मुझे वजाहत की चांस मिल गया है। देखिए, दुकानदार के पास जो भी पड़ा हुआ है, उसके पास डालडा कुकिंग ऑयल है या शमा बनास्पति है या सरकारी आटा है या गैर सरकारी आटा है या दाल मूंग है, दाल चना है, जो भी है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कस्टमर कौन सा आटा लेता है, कस्टमर कौन सा तेल लेता है, कस्टमर कौन सी दाल लेता है। हमने दुकानदार से पूछना है कि वो उस पे क्या प्राइस भी दुकानदार ने लिखनी है और डीसीज उसको फिर मॉनिटर करेंगे। प्राइस दुकानदार ने लिखनी है और अपनी दुकान का सामान देना है। हम हुकूमत ने एक फ़िक्स सब्सिडी दी है। आटे के 1 किलो के ऊपर 22 रुपये, दाल के 1 किलो के ऊपर 55 रुपये, तेल के 1 लीटर के ऊपर 105 रुपये। अगर वो महंगा तेल लेगा तो तब भी 105 रुपये तेल पे सब्सिडी लागू होगी। अगर वो सबसे सस्ता तेल लेगा तो तब भी 105 रुपये की सब्सिडी लागू होगी। तो बिल बना अगर 3000, तो जैसे ऐप में हम सबको बता रहे हैं, जो बाद में बिल आता है और आपके कैमरामैन साथियों ने तस्वीरें भी ली हुई हैं, वो उसको ये बताएगा कि ग्राहक से 2000 रुपये ले लो, उसका बिल 3000 बनाए, आप उससे कैश 2000 ले लें और 1000 रुपये आपको हुकूमत आपके अकाउंट में सुबह दे देगी कमीशन के साथ। तो ये जो है अब जो तो ये जो है दुकानदार को कमीशन भी मिल जाएगी और जो रिमेनिंग सब्सिडी अमाउंट है वो भी मिल जाएगी। हमने इसको बहुत सोच समझ के बनाया है कि किस तरह हम इसको इस तरह डिज़ाइन ना कर दें कि लोग इसमें शमूलियत ना हो। तो काफ़ी हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी किए हैं, पायलट टेस्टिंग भी की है, फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी अपटेक होगी किराना मालिकान के साथ। डॉक्टर साहब, ज़रा ये बता दें कि आपके इनके स्मार्टफोन और ये रजिस्ट्रेशन जो है खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से ऐसे ज़िले हैं आपकी जहाँ पे 3G 4G काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे क्या किस तरह की रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? जिस तरह भी रिसेंटली वर्ल्ड कप की जो मैचेस थे वो बेचारे उनको भी नहीं दे पाए। देखिए जी, हम बहुत बड़ा मुल्क है
اور ملک کے ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے، خاص طور پہ شہر جو ہیں وہاں پہ موبائل فون کی، شہروں میں موبائل فون کی کوریج ہے. ہم اس کو جب شروع کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا ایریا اس سے مستفید ہوگا. جہاں پرابلمز آئیں گے اس کو ہم آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب احساس ایمرجنسی کیش بھی ہوا تھا، بائیو میٹرک سے پیمنٹ ہوتی تھی، ریئل ٹائم میں ویریفیکیشن ہوتی تھی، ریئل ٹائم ڈیٹا چاہیے ہوتا تھا. شروع میں مسائل آئے مگر آہستہ آہستہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا. اس میں بھی جب 1-2 ہفتے ہوں گے تو مسئلے ہمیں آئیں گے. کسی کو ایپ چلانی نہیں آئے گی، کسی کا ڈیٹا پیکج نہیں ہوگا، مگر آہستہ آہستہ 1 مہینے کے ہماری، کیونکہ احساس میں تو بہت پروگرام ہے نا، ہم بہت نئے پروگرام لاتے ہیں، اس کو آن گراؤنڈ چلاتے ہیں. تو ہمارا ایکسپیرینس یہ کہ انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتے میکسیمم 1 مہینے میں لانچ کے بعد یہ لوگ اس کی اپٹیک بڑی اچھی ہوگی. شکایات سننے کے لیے کوئی میکینزم آپ لوگوں نے رکھا ہے کسی دکاندار سے متعلق اگر کوئی شکایت ہو؟ کیونکہ نارملی ہم نے دیکھا ہے جو چھوٹی کمپنیز ہیں آپ ان کے ساتھ MOU کر دیتی ہے، وہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے، مگر جو بینیفیشیری ہوتا ہے وہ گھنٹوں ہزاروں کی تعداد میں ہم پشاور میں دیکھتے ہیں ہر ماہ کی 1 تاریخ پہ ان کے کبھی وہ مشینز خراب ہوتے ہیں، وہ عورتیں جو ہیں وہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو کہتی ہے. مطلب کوئی شکایت کا سیٹ جو ہے دکاندار سے متعلق ہے، آگے جو کمپنی ہے اس کے ساتھ آپ جا رہی ہیں اس سے متعلق تھوڑا سا دیکھیے پہلے تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے نوٹس میں بھی یہ امر ہوگا. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے اس دفعہ جو ہماری ایگزیکیوشن ہے نا ہمارے اپنے قومی بینک سے ہے، تو ہر برانچ جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے کھڑی ہوگی. یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں. قومی بینک ہے ہمارا، حکومت کا بینک ہے، وہ اس کا کام یہ ہے، اور ان کی برانچز ان جگہوں میں بھی ہیں جہاں اور بینکوں کی برانچز نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، دور دراز علاقوں میں جہاں اور کوئی بینک نہیں ہوگا وہاں یہ بینک موجود ہے. تو یہ ہر جگہ لوگوں کے لیے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک خاص کال سینٹر مختص ہوگا، ایک خاص ویب پورٹل مختص ہوگا جہاں پہ انشاءاللہ کمپلینٹس کا تدارک بہت جلدی ہوگا. اور جو پرائس کی سرویلنس ہے کہ جی کوئی کسی سے فراڈ تو نہیں کر رہا، حالانکہ ہم نے اس میں بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے کہ جی کارڈ اینڈ پن ہے کہ شناختی کارڈ بھی لائیں، اپنا موبائل فون اپنے نام پہ رجسٹر لائیں جس کے اوپر پن ہوگا. اس کے علاوہ جو ڈی سی صاحبان ہیں، اسی لیے ہم ڈی سیز اے سیز کے ساتھ ساتھ یہ دورے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کانسٹنٹ مانیٹرنگ رکھنی ہے. تو انشاءاللہ پہلے جیسے ایگزیکیوشن ہوتی تھی اس سے بہت بہتر ہوگی. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ ڈسٹرکٹ وائز جو ہوگا، پشاور ہے بہت بڑا ضلع ہے، جس طرح باقی کرک ہے یا لکی ہے یا سوات ہے، یہ آپ لوگوں نے کچھ اس طرح پلان کیا کہ ضلع وائز جو ہے اتنے لوگ جو ہیں رجسٹرڈ ہوں گے، یا بس جتنے بھی لوگ بس اپلائی کریں سب کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے؟ دیکھیے یہ اس سوال کا جواب تب میں حتمی طور پہ دے سکوں گی جب تمام اپلیکیشنز آ جائیں گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب احساس ایمرجنسی کیش میں بھی، اب میرے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز، ان کو یاد ہوگا پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم NFC فارمولا جو ہوتا ہے نا کہ پنجاب کا اتنا شیئر ہے، سندھ کا، KP کا، بلوچستان کا، اس پہ چلیں گے. مگر جب ڈیٹا آ گیا، جانچ پڑتال ہوئی تو پتہ چلا کہ سندھ کی تو سب سے زیادہ اپلیکیشنز ہیں، کیونکہ کراچی میں لوگ اس وقت سٹرینڈڈ تھے. بہت ہمارے یہاں کے بھائی کراچی میں سٹرینڈڈ تھے، ٹرانسپورٹ بند تھی، لاک ڈاؤن تھا. تو پھر وزیر اعظم کی منظوری کے ساتھ سب سے زیادہ جو اسسٹنس تھی وہ وہاں گئی تھی. اب بھی جب ڈیٹا آ جائے گا پھر ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے مشاورت کرنی ہوگی، کیونکہ اس میں 65% یہ ان کا پروگرام ہے وفاقی حکومت سے زیادہ، تو 65% صوبائی حکومتوں کا ہے. ہمیں ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہوگی کہ جی ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے، اب ہم کرائٹیریا بناتے ہیں کہ اب ہم کرائٹیریا تو پہلے سے تعین ہے کہ اب ہم یہ شیئرنگ فارمولا کیسے کریں گے. آپ کا بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو ویری مچ.